بھٹو صاحب کے منہ کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو ڈاکٹر طارق محمود اور پھر ڈاکٹر رشید راولپنڈی ہسپتال سے بلوائے گئے، جو ان کا علاج ستمبر 1978 میں کرتے رہے۔ بعد میں جب ڈاکٹر ظفر نیازی صاحب کو جیل سے رہائی ملی تو انہوں نے 24 اور 27 نومبر 1978 کو جیل میں بھٹو صاحب کے دانتوں وغیرہ کا علاج کیا۔ حکومت کو ڈاکٹر ظفر نیازی کا بھٹو صاحب سے اکیلا ملنا پسند نہ تھا، اس لیے ڈاکٹر محمد سلیم چیمہ کو بھی، جو پرنسپل ڈی مونٹمورنسی کالج آف ڈینٹسٹری لاہور تھے، بلایا جاتا تھا، اور یہ دونوں ڈاکٹر صاحبان اکٹھے بھٹو صاحب کا علاج ان کے سیل میں کرتے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ دونوں ڈاکٹر صاحبان ذاتی طور پر ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے سیکیورٹی وارڈ میں 3 دسمبر 1978 سے 3 فروری 1979 کے دوران بھٹو صاحب کا 4 دفعہ علاج کیا۔ 15 جنوری 1979 کو ڈاکٹر زینت، جو کہ بیگم ڈاکٹر مبشر جو پیتھولوجسٹ بھی ہیں، سینٹرل ہسپتال راولپنڈی سے تشریف لائیں اور انہوں نے بھٹو صاحب کے خون کا نمونہ لیا۔ 3 فروری 1979 کے دن ڈاکٹر نیازی اور ڈاکٹر چیمہ بھٹو صاحب کے علاج کے لیے جیل میں آئے۔ علاج کے بعد ڈاکٹر چیمہ صاحب جنرل شاہ رفیع عالم DMLA سے ملنے آئے۔ میں اس وقت جنرل صاحب کے ساتھ ان کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے گفتگو کے دوران جنرل صاحب کو بتایا کہ وہ خود ڈینٹل سرجن کے علاوہ پیتھولوجسٹ بھی ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر زینت مبشر بھٹو صاحب کے خون میں ایسی بیماری تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو خطرناک ہو، تاکہ تکنیکی لحاظ سے بھٹو صاحب کو پھانسی نہ لگائی جا سکے۔ جنرل شاہ رفیع عالم صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ڈاکٹروں کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور بھٹو صاحب کے خون کا تجزیہ ایسی لیبارٹری سے کروایا جائے گا جہاں پیپلز پارٹی کی رسائی نہ ہو سکے۔ بہرحال بھٹو صاحب کے مسوڑوں کی بیماری آخر تک رہی، اور آخری رات یعنی 3 اور 4 اپریل 1979 جب بھٹو صاحب کو ان کی پھانسی کی خبر سنا دی گئی تو بھی انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو باقی مطالبات کے ساتھ یہ مطالبہ بھی دیا کہ ان کے دانت اور مسوڑے بے حد خراب ہیں۔ ڈاکٹر ظفر نیازی کو فوراً ان سے ملایا جائے تاکہ وہ انہیں اس تکلیف سے نجات دلا سکیں۔ پوری تفصیل اس کتاب کے باب آخری لمحات میں لکھی گئی ہے۔ عید مبارک۔ سال میں دونوں عیدوں کے موقع پر 111 بریگیڈ کی پلٹنوں کے کمانڈنگ آفیسرز عموماً آرمی ہاؤس جا کر پریزیڈنٹ کو عید مبارک کہا کرتے تھے۔ عید الفطر، جو شاید ستمبر 1978 کے پہلے ہفتہ میں آئی، کے موقع پر میں اپنی بیگم کے ہمراہ آرمی ہاؤس میں صدر صاحب کو عید مبارک کہنے گیا۔ واپسی پر ہم راولپنڈی جیل کے پاس سے گزر رہے تھے کہ میری بیگم نے بھٹو صاحب کے متعلق پوچھا اور کہا، کیا ہم ابھی جا کر ان کو بھی عید مبارک کہہ سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور وہ کیوں مجھے فوج سے نکلوانا چاہتی ہیں۔ وہ کہنے لگیں کہ تم اکیلے تو جا سکو گے، لہٰذا ان کو ہم سب کی طرف سے عید مبارک کہنا۔ میں نے جواب میں کہا، آج تو میں بہت زیادہ مصروف رہوں گا، اس لیے جیل کے اندر جانا شاید ممکن نہ ہو سکے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے آج ہی جا کر بھٹو صاحب کو عید مبارک کہنی چاہیے، کیونکہ عید والے دن عید مبارک کا ان سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کی طرف سے بھی بھٹو صاحب کو عید مبارک کے ساتھ ان کی نیک اور دلی تمنائیں پہنچائی جائیں۔ بیگم صاحبہ کو گھر چھوڑنے کے بعد میں سیدھا جیل کی سیکیورٹی وارڈ میں گیا، جہاں بھٹو صاحب سیل میں اکیلے کرسی پر خاموشی سے بیٹھے تھے، جو اس دن کے حوالے سے بے حد جگر سوز منظر تھا۔ میں نے ان کو عید مبارک کہی تو وہ مسکرا دیے اور میرا شکریہ ادا کیا۔ عید کی وجہ سے ہر طرف چھٹی تھی اور ڈیوٹی والے لوگ بھی اپنی دکان کو تالا لگا گئے تھے۔ میں نے بھٹو صاحب کو صاف صاف بتایا کہ میں اور میری بیگم جب تھوڑی دیر پہلے ساتھ والی سڑک سے گزر رہے تھے تو وہ چاہتی تھیں کہ ہم دونوں یہاں آ کر آپ کو عید مبارک کہیں، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ بہرحال ان کی طرف سے بھی آپ عید مبارک اور نیک تمنائیں قبول کیجیے۔ بھٹو صاحب کچھ جذباتی سے ہو کر بولے، میں آپ کی بیگم کا بے حد مشکور ہوں، اور انہوں نے بھی جواباً عید مبارک اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مشقتی۔ جیل کے قیدیوں میں سے جو کھانا پکانا جانتا تھا، بھٹو صاحب کو ان کے کام کاج کے لیے نوکر کے طور پر ایک قیدی دیا گیا تھا، جسے عرف عام میں مشقتی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی ایام میں ایک فوجی بگوڑے کو،
जिसे कोर्ट मार्शल की सज़ा हुई थी और पिंडी जेल में वो अपनी कैद काट रहा था। जेल हुकाम ने भुट्टो साहब के साथ मुशक्कती के तौर पर काम करने के लिए ममूर किया। बेगम भुट्टो पहली बार भुट्टो साहब से मुलाकात के लिए जब पिंडी जेल आईं और उस मुशक्कती ने चाय वगैरह से उनकी खातिर तवाज़े की, तो बेगम साहबा ने उससे बातचीत की जिसमें उसके मुंह से कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ निकला होगा, जिस पर बेगम भुट्टो ने उसके माजी के मुतालिक सवाल व जवाब किए। इस मुशक्कती ने बताया कि वो फ़ौज से भाग गया था, जिसकी वजह से वो इस जेल में सज़ा काट रहा है। शायद बेगम भुट्टो को शक हुआ होगा कि फ़ौज ने उसे भुट्टो साहब की मुखबरी वगैरह के लिए इस काम पर लगाया हुआ है। मुलाकात के बाद बेगम साहबा ने अखबारात को बयान दिया कि मुशक्कती टीबी का मरीज़ है और भुट्टो साहब के साथ नौकर के तौर पर काम करने के लिए मौजूद नहीं है। जेल डॉक्टर से इसका मुआयना कराया गया तो वो उस बीमारी से मुबर्रा निकला। वैसे भी मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इस मुशक्कती का फ़ौज या जेल के हुकाम से कोई मिलाप ना था। बहरहाल जल्द ही उसकी कैद ख़त्म हो गई और उसे रिहा कर दिया गया। दूसरा मुशक्कती जिसे जेल हुकाम ने इस काम के लिए चुना वो भी फ़ौजी बावर्ची था, जो किसी जुर्म की बिना पर जेल में कैद काट रहा था। हुक्म मिला कि उसको यहाँ से हटाकर किसी सख्त काम पर लगा दिया जाए। उसे खुशखबरी सुनाई गई कि चंद दिनों में उसके अच्छे काम की बदौलत इसकी बकिया कैद मुआफ़ हो जाएगी, लेकिन सिक्योरिटी वार्ड से बाहर लाकर उसे किसी पुरमुशक्कत काम पर लगा दिया गया। इस बेवकूफ़ को भुट्टो साहब की खिदमत और खुशनुदी के अलावा अपना आराम भी रास ना आया। तीसरा मुशक्कती जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, गोलड़ा के नज़दीक ज़िला रावलपिंडी का रहने वाला था। इस मुशक्कती ने भुट्टो साहब की खूब खिदमत की। वो उनके साथ आखिरी वक्त तक रहा। वो भुट्टो साहब को दिलो जान से चाहता था और दिन रात सिक्योरिटी वार्ड के किचन में भुट्टो साहब की कॉल का मुंतज़िर रहता था। भुट्टो साहब को जब 3-4 अप्रैल 1979 की रात को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो उस शख्स के हाथ में चाय की प्याली थी जो भुट्टो साहब के नसीब में ना थी। हेयर कट। भुट्टो साहब सर के बाल खूब लंबे रखते थे। रावलपिंडी जेल में तकरीबन 11 माह की असीरी के दौरान उन्होंने सिर्फ एक बार बाल तिरछवाए। अक्टूबर 1978 में उन्होंने जेल हुकाम से खुजाम के लिए कहा। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की निगरानी में एक बार्बर को, जिसका लिबास और बाल काटने के औजारों वगैरह की सफाई का ख़ास एहतमाम किया गया था, सिक्योरिटी वार्ड भिजवाया गया। बाल कटवाने के बाद भुट्टो साहब ने उसका शुक्रिया अदा किया और 100 रुपये उसको इनाम दिए, मगर उसने पैसे ना लेने पर इसरार किया। मुझे बताया गया कि भुट्टो साहब ने उससे कहा कि तुम गरीब पाकिस्तानियों में से एक हो और मेरी तो शायद जान भी आप लोगों के लिए कुर्बान होगी। ये तो बहुत मामूली सी रकम है, ये आज रात तुम्हारे बच्चों के खाने के लिए है। इस पर खजाम ने वो रकम आंखों में आंसुओं के साथ कबूल कर ली। ये इस सिलसिले की 13वीं वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।